احمد رضا بریلوی کی پیدائش 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے ٹھیک 6 ماہ قبل ہوئی۔ اس انقلابی و آفاقی جنگ آزادی کے ایام کے ساتھ ساتھ احمد رضا بریلوی نے اپنے بچپن سے لڑکپن اور پھر نوجوانی کے ادوار کو یوں پایا کہ 1862 عیسوی میں مغل سلطنت کا آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے ہوئے بجھ گیا۔ احمد رضا بریلوی اپنی نوجوانی کے 13ویں سال میں جب داخل ہوئے تو ایک طرف علم کی دہلیز کو عبور کرتے ہوئے دستار فضیلت کا صحرا اپنے سر سجا چکے تھے، تو دوسری جانب 1871 عیسوی فرسٹ ورلڈ وار پہلی جنگ عظیم کی بو پھیلنا شروع ہو چکی تھی کہ جب جرمنی اور فرانس کی چپکلش نے اطراف کی سلطنتوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 13 سال کی عمر میں بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا نے جب مسند افتاء کو جہاں دیکھنا شروع کیا تو وہیں دنیا میں ہونے والے واقعات پر بھی گہری نظر رکھی۔ یہی وہ دور تھا کہ جب علماء بر صغیر نے چھاپے کھانے، پرنٹنگ پریس کا استعمال شروع کیا اور احمد رضا بریلوی کی کتابوں کی اشاعت کا آغاز ہوا۔ یوں احمد رضا بریلوی کے قلم سے جاری فتاوا و تصانیف میں دنیا کی جانب مسلمانوں کو پیش معاشی و اقتصادی اور سیاسی مسائل پر پر اثر اور مفید تحریری دستاویز قابل قدر ہیں۔ انہی برسوں میں 3 بڑے مہلک جنگی ہتھیار ایجاد ہوئے، یعنی ٹینک، آبدوز اور کیمیاوی زہریلی گیسیں۔ چونکہ اس پہلی عالمی جنگ کا آغاز جولائی 1914 عیسوی میں ہوا، جبکہ اس سے قبل 1908 عیسوی سے اس جنگ کی سازشوں سے کئی ریاستوں کے ٹکڑے ہو چکے تھے اور کہیں پر قبضے، گویا پوری دنیا کو اس آتش و آہن کی بھٹی میں کودنا پڑا اور ان تینوں ہتھیاروں سے دنیا میں ایک بڑی تباہی مچی۔ تقریباً 1 کروڑ ہلاکتیں ہوئیں، 2 کروڑ افراد زخمی ہوئے، جبکہ ان میں 10 لاکھ مقبوضہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان، ہندو اور سکھ شامل ہیں۔ جب 1918 میں اس جنگ کا خاتمہ ہوا تو امریکہ کے علاوہ تمام اقوام کی شوکت و عمارت کا فلک بوس محل دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ برطانیہ دیوالیہ ہو گیا، فرانس زخم، روس اور جرمنی انقلاب کی دہلیز پر کھڑے تھے، آسٹریا اور ہنگری کی عظیم سلطنتیں ختم ہو گئی تھی، ترک خلافت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، افریقہ میں سلطنت ترکیہ کے صوبوں پر اتحادی قابض ہو چکے تھے، اٹلی بدحواس و مضطرب تھا اور عرب ممالک چھوٹی چھوٹی حد بندیوں میں مختلف آزاد مملکتوں میں بٹ چکے تھے، اور یورپ کے باقی سارے ممالک اس جنگ کے طوفانی اور آتشی تھپیڑوں کی وجہ سے راکھ کا ڈھیر تھے۔ ترک عثمانی سلطنت کے معاشی وسائل 1912 اور 1913 کی بلکان جنگ کی لاگت سے ختم ہو گئے تھے، جس پر چند ممالک نے مالی امداد کی پیشکش کی۔ پھر امداد کا یہ کچکول بر صغیر کے شہروں میں بھی گھوما اور کلکتہ میں ایک درد مند چودھری حاجی لال محمد کے پاس پہنچا، جس پر چودھری صاحب نے بریلی میں موجود ماہر معاشیات امام احمد رضا سے رجوع و مشورہ کیا اور ترک کی امداد سے متعلق رائے طلب کی، جس کے جواب میں اسلام کے اس مجدد کا قلم حرکت میں آیا اور صدیوں تک مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والے سنہری حروف بصورت نکات کرتاس پر رقم ہوئے۔ یہ مختصر ترین نقشہ کھینچنے کا مقصد یہ سمجھانا مقصود ہے کہ احمد رضا بریلوی دنیا کے اطراف و اکناف کی باریک بینی اور سیاست سے کس قدر آشنا تھے۔ راز کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خاں، زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خاں، زندہ باد۔